اب یہ بڑا عجیب اعتراض ہے، سوشل میڈیا سے جو منسلک ہیں انہوں نے یہ کئی مرتبہ پڑھا ہوگا۔ اعتراض کیا ہے؟ خدا کو پکا یقین تھا کہ وہ بچہ بڑا ہو کر اپنے نیک والدین کے لیے مصیبت بنے گا، تو حضرت خضر علیہ السلام کو یہ حکم دے سکتا تھا کہ اسے گود لے کر پرورش کرو، قتل کیوں کیا؟ اب یہ ایک واقعے کی طرف اشارہ ہے، قرآن مجید میں یہ واقعہ ہے۔ اصل انہوں نے اعتراض قرآن پہ کرنا ہے۔ ایک لڑکا جس کو حضرت خضر علیہ السلام نے دبوچ لیا، گردن دبائی اور مار دیا، یہ قرآن مجید میں سورہ کہف میں واقع ہے۔ اب جب خضر علیہ السلام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا بھی یہ کیوں کیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ دیکھو، اگر یہ بچہ بڑا ہو جاتا تو بڑا ہو کر والدین کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنتا، بڑا ہو کر یہ بہت سارے برے کام کرتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو لے لیا، اب اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایک نیک صالح بیٹا عطا فرمائیں گے، نیک صالح بیٹا عطا فرمائیں گے۔ اب یہاں پر اعتراض کیا بنتا ہے؟ اعتراض انہوں نے یہ کیا، نہیں جیڑا اللہ اس بچے نو مروا کے بھئی یہ دی تربیت اچھی نہیں ہوگی، اے اگا وان کے خراب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بچے دی تربیت حضرت خضر علیہ السلام نو اللہ آکھ دینا بھئی تو دی تربیت کر، اے دی تربیت تو کر۔ حضرت خضر علیہ السلام اس دی تربیت کر دے رہے تو مارن دی کی ضرورت سے؟ اشکال سمجھ آئے؟ مارنے کی کیا ضرورت تھی؟ معصوم بچے کو قتل کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اب جو آدمی اس واقعے کو اس انداز میں یعنی سوشل میڈیا پر اعتراض کی صورت میں پڑھے گا، اب جس نے یہ واقعہ نہیں سنا ہوا اب وہ غور فکر کرے گا بھائی یار یہ بندہ جڑا اعتراض کرتا پیا ہے فیس بک تے کھلے عام اوپن آ کے، وہ کیویں اعتراض کتھوں بولتا پیا ہے؟ اب جب اس کے سامنے یہ سارا واقعہ آئے گا، اعتراض پہلے آیا ہوا، تو وہ دماغ خراب تو ہوئے گا ظاہر ہے، کیوں یہ تو قرآن مجید میں ہے۔ تو سوشل میڈیا پہ اس طرح آ کر لوگوں کے ایمان کے ساتھ کھیلا جاتا ہے، لوگوں کے ایمان کو برباد کیا جاتا ہے۔ فرمایا کہ معترض کا اعتراض ایک مغالطے پر مبنی ہے۔ وہ مغالطہ کیا ہے؟ معترض نے یہ فرض کر لیا کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے صرف وہی ہو سکتے ہیں جو اس کی اپنی عقل میں آئیں۔ معترض نے یہ فرض کر لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے وہی ہو سکتے ہیں جو میرے دماغ میں بھی آئیں، جو میرے دماغ میں نہ آئیں وہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہی نہیں ہو سکتے۔ معترض نے یہ فرض کر لیا، حالانکہ کسی ایک متبادل کا تصور کر لینا دوسرے فیصلے کو غلط ثابت نہیں کرتا۔ یعنی اس نے یہ تصور کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو مرواتا ہی نہ خضر علیہ السلام کے ذریعے سے، اس کی اچھی تربیت کر لی جاتی، یہ نیک بن جاتا، اس کو قتل ہی نہ کرتے۔ یہ جو اس کے دماغ کے اندر تصور آیا ہے یہ اس کی اپنی اختراع ہے۔ اس نے یہ سوچ لیا کہ جو بات میرے دماغ کے اندر نہ آئے وہ اللہ کر ہی نہیں سکتا، حالانکہ اللہ تو ہر شے پر قادر ہے، اللہ تو جو چاہے کرے۔ اصولی جواب، اسلام کے مطابق حضرت خضر علیہ السلام نے اپنی مرضی سے بچے کو قتل نہیں کیا۔ اسلام کی روح سے قرآن مجید کی اس آیت سے جو بات ثابت ہوتی ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے اس بچے کو اپنی مرضی سے قتل نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے خاص حکم اور وحی کے مطابق یہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا قتل کرو، وحی نازل کی حضرت خضر علیہ السلام پر، تب جا کر خضر علیہ السلام نے اس کا کام تمام کیا۔ اس لیے یہاں اصل سوال یہ نہیں کہ دوسرا طریقہ کیوں نہیں اپنایا، بلکہ یہ ہے جس ذات کو ہر ظاہر باطل مستقبل ہر طرح کی باتوں کا علم ہے، اس ذات نے یہ فیصلہ کیا، اپنی مخلوق کے بارے میں ہی فیصلہ کیا، تو کسی کو کیا اعتراض؟ جب اللہ تعالیٰ فیصلہ کر رہا ہے، جو ظاہر و باطن سے واقف ہے، جو ماضی مستقبل سے واقف ہے، جو حال سے واقف ہے، وہ ذات اپنے ہی بندے کے بارے میں، اپنے ہی مخلوق کے بارے میں فیصلہ کر رہا ہے، تو کسی اعتراض کرنے والے کی کیا مجال کہ وہ اعتراض کرے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ اصولی جواب تو اس کا یہ بنتا ہے، لیکن ایک مثال کے ذریعے سے سمجھایا۔ فرمایا ایک ماہر سرجن کسی مریض کی جان بچانے کے لیے اس کا کوئی عضو وہ کہتا ہے کہ اس کو کاٹ دو، یہ زندہ رہ سکتا ہے۔ دیکھنے والا کہہ سکتا ہے بھئی کیوں کاٹ رہے ہو، اس کو کوئی دوائی دو، یہ ٹھیک ہو جائے گا، اس کو کوئی دوائی دو، اس کے بدن کا یہ عضو کاٹ کیوں رہے ہو؟ لیکن وہ مریض کی پوری رپورٹ اور اندرونی کیفیات سے واقف ہوتا ہے،
ڈاکٹر کو پتہ ہوتا ہے کہ اب بیماری اتنی اندر جا چکی ہے کہ اب اس کا یہ عضو کاٹے بغیر یہ بندہ صحیح نہیں ہوگا، یہ کاٹنا پڑے گا، تو ڈاکٹر علم رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے، اللہ تعالیٰ ہر شے کے بارے میں واقف ہے کہ اب اس بچے کے حوالے سے جو فیصلہ ہو چکا وہ ہو چکا، اب اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہو سکتا۔ تو دیکھنے والا کہہ سکتا ہے دوائی بھی دی جا سکتی، لیکن وہ مریض کی پوری رپورٹ، یعنی ڈاکٹر اندرونی کیفیت سے واقف ہے اور یہ بندہ اس سے واقف نہیں ہے۔ فیصلہ اس کا معتبر ہوگا جس کے پاس مکمل علم ہے، نہ اس کا جس کا ایک وہم اور خیال ہے کہ اگر ہاتھ نہ کاٹو، اگر بازو نہ کاٹو، اگر ٹانگ نہ کاٹو، اس کا علاج کر دو، تو یہ اس کا اپنا خیال ہے، یہ ٹھیک ہو سکتی ہے۔ جو علم رکھنے والا ہے اس فن کا، وہ بتا رہا ہے کہ یہ مرض اب اس سے زائل نہیں ہوگا، اس سے موت واقع ہو سکتی ہے جب تک اس عضو کو کاٹو نہیں۔ قرآنی جواب، قرآن کریم میں خود اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کی حکمت بیان کرتے ہوئے فرمایا فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی حکمت یہ بیان کی، فرمایا بس ہم نے چاہا کہ ان کا رب اس کے بدلے انہیں ایسی اولاد عطا کرے جو پاکیزگی میں بہتر اور محبت میں زیادہ قریب ہو۔ بس اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا، اب اعتراض کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہے۔ بھائی ملحد نے تو اعتراض کرنا ہے، جس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے اس نے اعتراض کرنا ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، ضروری نہیں ہے کہ فیس بک پر جو پوسٹ آئی ہے ہم نے اس پر ضرور ہی کمنٹ کرنا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے ایسے لوگوں کو چھیڑنے کی۔ یا تو اتنی قابلیت ہو کہ ان کے اب جو سوشل میڈیا پر اسلام کے خلاف بکواس کر رہا ہے، اسلام کے خلاف بک رہا ہے، وہ پوری تیاری کے ساتھ بک رہا ہے، وہ خواہ پوسٹ نہیں کر رہا۔ اس کے علم میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے، میں اس کا یہ جواب دوں گا۔ بھئی ہمیں دہریوں کو، ملحدین کو جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو ہمارے اپنے ہیں اگر یہی بچ گئے تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ سوشل میڈیا فتنہ ہے اور اس فتنے نے گاہے بگاہے ہمیں پریشان کرنا ہے۔ انہوں نے یہ چیزیں ایجاد ہی اسی لیے کی ہیں، ہر بندہ بے لگام ہو جائے، جس طرح چاہے اسلام پر اعتراض کرے، اسلام پر اٹیک کرے، کسی سے کوئی پوچھنے والا نہ ہو۔ ان کا مقصود ہی یہی ہے، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ان کے منہ لگنے کی۔ یعنی یہ فیصلہ محض بچے کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ والدین، ان کے دین، ان کے مستقبل اور اللہ تعالیٰ کی وسیع حکمت کے متعلق تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا، اللہ تعالیٰ کی حکمت میں اللہ تعالیٰ نے جو کیا اچھا کیا۔ تو جو اعتراض سوشل میڈیا پر ہوتا ہے اس کو پڑھ کر اگر ہمارے دماغ کے اندر کوئی بلاک کا آپشن ہوتا ہے، ایسی پوسٹوں والوں کو انسان بلاک کر دے، ان کے ساتھ مت رہے، یہ بری صحبت ہے۔ ایسے بندے کا آپ کی فرینڈ لسٹ کے اندر باقی رہنا، میرے نوجوان سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، ایسے بندوں کا آپ کی فرینڈ لسٹ کے اندر باقی رہنا جنہوں نے صرف اسلام پر اعتراض کرنے ہیں، گویا کہ آپ بری صحبت کا شکار ہیں، اور یہ بری صحبت کسی وقت بھی آپ کو ہلاک کر سکتی ہے۔ اور ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا، بڑے سے بڑا ولی اگر بری صحبت میں رہتا ہے تو ایک نہ ایک دن ضرور گمراہ ہوگا، اور بڑے سے بڑا گناہگار اگر نیک لوگوں کی صحبت میں رہتا ہے تو ایک نہ ایک دن یہ اللہ تعالیٰ کے ولیوں کی فہرست میں ضرور شامل ہو جائے گا۔ یہ نظام خداوندی ہے۔